آج فتاوی فیض رسول کی 54ویں ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زید تقریباً 12 سال سے جامع مسجد کا امام تھا۔ عمر نے زید پر زنا کا الزام لگایا اور بکر سے کہا، جب کہو ہم زید کو حرام کاری کی حالت میں پکڑ کر دکھا دیں۔ تو بکر نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اکثریت سے الگ ہو کر جمعہ و عیدین کی نماز قائم کی۔ علماء کرام و مفتیان اعظام نے اس دیہات میں جمعہ و عیدین کی نماز قائم کرنے سے بہت روکا، مگر وہ باز نہ آیا۔ یہاں تک کہ زد نفسانی میں بکر نے لوگوں سے کہا کہ مزار پر جانا اور حلوہ وغیرہ میری سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ اپنے لڑکے کو پڑھنے کے لیے دیوبندی مکتب میں داخل کر دیا۔ بکر 2 سال تک دیہات میں جمعہ و عیدین پڑھتا اور پڑھاتا رہا۔ اسی درمیان میں کچھ لوگ ازارہ نفسانیت زید سے خلاف ہو کر اسے امامت سے ہٹا دیا اور بکر کو امام مقرر کیا۔ تو بکر نے دیہات کا جمعہ بند کر کے امامت قبول کر لی اور کہتا ہے کہ میں سنی ہوں، لہذا دریافت طلب امور ہے کہ نمبر 1 عمر و جس نے زید پر زنا کا الزام لگایا، اس کے لیے شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ نمبر 2 بکر جس نے زنا کے الزام کی تصدیق کرتے ہوئے دوسرا جمعہ خلاف شرع دیہات میں قائم کر لیا، جو عالم نہیں ہے مگر وہابیوں دیوبندیوں کے جلسوں میں اکثر شرکت کرتا رہتا ہے اور بدمذہبیوں کی کتابوں کا اکثر مطالعہ کرتا رہتا ہے، جو مزار پر جانے اور حلوہ وغیرہ کے سمجھ میں آنے سے انکار کرتا ہے، جو اپنے لڑکے کو دیوبندی مکتب میں پڑھانے کو جائز سمجھتا ہے، نیز اس کا عقیدہ مشکوک ہے، اگرچہ اب وہ اپنے سنی ہونے کا اقرار کرتا ہے، تو ایسے شخص کو امام مقرر کرنا اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 3 زید کو بلا وجہ شرعی امامت سے ہٹانا کیسا ہے؟ جواب، عمرو جس نے زید پر زنا کا الزام لگایا، اگر وہ چشم دید 4 گواہوں سے زنا ثابت نہ کرے تو وہ گنہگار حق العبد میں گرفتار اور مستحق عذاب نار ہے۔ قال اللہ تعالیٰ تقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ العظیم، یعنی تم اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں اور تم اسے ہلکا سمجھتے ہو، حالانکہ وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ پارہ 18 سورہ نور 2 رکوع۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، یعنی جو لوگ مسلمان مرد اور عورتیں کو نہ کی ہوئی باتوں کے الزام سے عذاب دیتے ہیں تو انہوں نے بہتان کھلا ہوا گناہ اٹھایا۔ پارہ 22 سورہ احزاب 7 رکوع۔ اور خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا، والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ، یعنی جو لوگ پارسا عورتوں اور مردوں کو تہمت لگائے پھر 4 گواہ نہ لائے تو ان کو اسی کو کوڑے مارو۔ پارہ 18 سورہ نور رکوع 1۔ لہذا اگر حکومت اسلامیہ ہوتی تو قرآن کریم کے فرمان کے مطابق زنا کے الزام لگانے والے کو 4 گواہ نہ لانے کی صورت میں 80 کوڑے مارے جاتے اور اسے ذلیل و رسوا کیا جاتا۔ موجودہ سورہ میں اس پر علانیہ توبہ و استغفار کرنا اور جس پر جھوٹا الزام لگایا ہے اسے معافی طلب کرنا لازم ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو سب مسلمان اس کا بائیکاٹ کرے، ورنہ وہ بھی گنہگار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پارہ 7 رکوع 14۔ وَهُوَ تَعَالَىٰ عَالَمٌ۔ نمبر 2 بکر جس نے زنا کے الزام لگانے والے کی تصدیق کی، وہ بھی الزام لگانے والے کے برابر گنہگار ہے، اس پر بھی معافی مانگنا اور علانیہ توبہ و استغفار کرنا واجب ہے۔ پھر دیہات میں خلاف شرع جمعہ قائم کرنا اور 2 سال بعد بند کر دینا بکر کی کھلی ہوئی غلطی ہے کہ اس نے احکام شرعیہ کو کھیل بنایا ہے اور وہابیوں دیوبندیوں کے جلسوں میں اکثر شرکت کرنا، بدمذہبوں کی کتابوں کا اکثر مطالعہ کرنا، مزار پر جانا اور حلوہ وغیرہ کے سمجھ میں آنے سے انکار کرنا اور اپنے لڑکے کو دیوبندی مکتب میں پڑھنے کے لیے بھیجنا، یہ سب اس کی بدعقیدگی اور گمراہی سے کی کھلی ہوئی نشاندہی کرتے ہیں۔ لہذا اب اگرچہ وہ اپنے سنی ہونے کا اقرار کر لے، اسے امام بنانا ہرگز جائز نہیں۔ جن لوگوں نے بکر کے حالات سے مطلع ہوتے ہوئے اسے امام مقرر کیا اور زید کو بلا وجہ شرعی معزول کر دیا، ان لوگوں نے اللہ و رسول اور مسلمانوں کی خیانت کی، وہ مسلمانوں کے بدخواہ ہیں۔ ان پر اپنے فعل سے توبہ کرنا اور اپنے مقرر کیے ہوئے مشکوک امام کو مغزول کرنا لازم ہے۔ حاکم صحیح مستدرک میں ہے اور ابن عدی و قیلی و طبرانی و خطیب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
من اسقام الرجال من اصحابه وفيهم من هو رضی اللہ منہ فقد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین، یعنی جس نے کسی جماعت میں سے ایک شخص کو کسی کام پر مقرر کیا اور ان میں وہ شخص موجود تھا جو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو اس نے اللہ و رسول کی اور مسلمانوں کی خیانت کی۔ تیسری شرح جامع صغیر میں اسی حدیث کی شرح میں ہے این نصب علیہم امیرا اور قیما او اماما بالصلاۃ، پھر اگرچہ اس نے توبہ کر لی ہو اور اپنے سنی ہونے کا اعلان کرتا ہو، اسے امام نہیں بنا سکتے، بلکہ لازم ہے کہ اسے زمانے دراز تک معزول رکھیں اور اس کے حوالے کو بغور دیکھتے رہیں۔ اگر خوف و طمع اور غضب و رضا وغیرہ مختلف حالات کے متعدد تجربے ثابت کر دیں کہ واقعی یہ سنی صحیح العقید ثابت و قدم ہے اور وہابیوں دیوبندیوں کے جلسوں میں شرکت نہیں کرتا اور ان کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتا، بلکہ ان سے اور سب بد مذہبیوں سے اور ان کی کتابوں سے متنفرد ہے، اس وقت اسے کسی مسجد کا امام مقرر کر سکتے ہیں۔ فتاوی قاضی کا، پھر فتاوی علم غری میں ہے الفاظ اذا تاب لا يقبل شهادة ما لم يمض عليه الزمان يظهر عليه اثر التوبہ۔ امیر المؤمنین غیظ المنافقین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب صبی تمیم میں سے جس پر بحث متشابہات کے سب مذہبی کا اندیشہ تھا، بعد ضرب شدید توبہ لی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان بھیجا کہ مسلمان اس کے پاس نہ بیٹھے، اس کے ساتھ خرید و فروخت نہ کرے، بیمار پڑے تو اس کی عیادت کو نہ جائے اور مر جائے تو اس کے جنازے پر حاضر نہ ہو۔ تو اس حکم کی تعمیل میں ایک مدت تک یہ حال رہا کہ اگر 100 آدمی بیٹھے ہوتے اور وہ آ جاتا تو سب متفرق ہو جاتے، حالانکہ وہ توبہ بہت پہلے کر چکا تھا، مگر مسلمان بے حکم امیر المومنین اس سے دور رہتے۔ پھر جب حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کو مطالعہ کیا کہ اب اس کا حال اچھا ہو گیا، اس وقت آپ نے مسلمانوں کو صبح کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور خرید و فروخت کرنے کی اجازت دی۔ اخرج نظر المقدس فی کتاب الحجۃ وابن اساکر عن ابی عثمان النہدی ان صبیغ عنہ قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عن المرسلات والزواریات والنازیات فقال له ما رقم علی رازق فاذا له صفیرتان فقال لوجدت تقع معلوما لضربة الذي فيه عيناك ثم كتب الى اهل البصيرة الا متجالسوا صبيغا قال ابو عثمان فلو جاء ونحن ما تنفرقنا عنه۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ تحریر فرماتے ہیں، جسے دیکھے کہ ان گمراہ لوگوں سے میل جول رکھتا، ان کی مجالس واعظ میں جاتا ہے، اس کا حال مشتبہ ہے، ہرگز اسے امام نہ بنائے اگر وہ اپنے کو سنی صحیح العقید کہتا ہے۔ فتاوی رضویہ جلد سوم 214 صفحے وہو تعالی علم۔ نمبر 3، زید اگر بد مذہب نہ ہو اور اس کی طہارت اور قرات یا کسی عمل کی وجہ سے کوئی سبب قرات نہ ہو اور الزام زنا ثابت نہ ہو تو اسے امامت سے ہٹانا جائز نہیں۔ لئن فی احوال مسلم، لہذا جن لوگوں نے زید کو بلا وجہ شرعی امامت سے معزول کیا، ان لوگوں نے 2 ظلم کیا، جو شخص قابل امامت تھا اسے ہٹا دیا اور بکر جو قابل امامت نہیں تھا اسے امام مقرر کر دیا۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ جس کا حال مشتبہ ہو اور جو احکام شرعیہ کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا اسے امامت سے الگ کر دے اور امام اول کو نماز پڑھانے کے لیے مقرر کر دے، اور اگر امام اول میں بھی کوئی شرعی خرابی ہو تو تیسرا شخص جو سنی صحیح العقیدہ صحیح طہارت صحیح القرات ہو اور اس میں کوئی شرعی خرابی نہ ہو اسے امام مقرر کرے۔ اگر مسلمان ایسا نہ کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ کما ہوا غیر وہ تعالی عالم بالصواب۔ زید ایک سنی درسگاہ کا طالب علم ہے، مسائل شرع ضرور سے بخوبی آگاہ ہے، صحیح طہارت اور صحیح القرات ہے، مگر کمر سے پیر تک مرض جھولا اور فالج کے باعث لاٹھی کے سہارے لنگڑاتے ہوئے چلتا ہے۔ نماز کا قیام اور رکوع تو سنت کے مطابق ادا کرتا ہے، لیکن سجدے کی حالت میں بوجہ مجبوری دائیں پاؤں کے انگوٹھے کا محض سرا لگتا ہے اور دوسرے پیر کی 4 انگلیوں کے صرف سرے لگتے ہیں، پیٹ نہیں لگ پاتے، باقی فرائض سنت کے مطابق ادا کرتا ہے، تو ایسی صورت میں زید مذکور عالم اور غیر عالم کی امامت کر سکتا ہے یا نہیں؟ زید کے پیچھے نماز پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج تو نہیں۔ بینو بالدلیل توجر والحجر جزیل۔ جواب، بعض اعذار ایسے ہیں جس میں معذور کی اقتدا صحیح اور درست ہے، جیسے
التقطا القائمہ بالقاعدہ والمتوضی بالمتیمم، یعنی بیٹھ کر رکوع اور سجود کرنے والے کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے، تیمم والے کے پیچھے وضو والے کی نماز کا درست ہونا۔ اسی طرح صورت مسئلہ میں زید چونکہ نماز کے بعض فرض یا واجب ادا کرنے سے مجبور اور معذور ہے، اس لیے اسے غیر عالم کی امامت کرنا تو بلا شبہہ درست ہے، رہا عالم کی تو اس میں بھی حرج نہیں، لیکن صحت امامت کا جامع عالم سب میں موجود ہو تو اسی کو امام بنانا اعلیٰ اور بہتر ہے۔ حقیقت فی فتاوی الرضویہ 226 صفحہ، فتاوی المغری جلد اول 79 صفحہ خط مصری میں ہے۔ ولو کان لقد والامامہ اوج وقام علی بعض یجوز وغیر اولا، یعنی امام کے پاؤں میں ایسا لنگ ہو کہ پاؤں کے بعض حصے کے بل کھڑا ہوتا ہے، پورا حصہ زمین پر نہیں جمتا تو اس کی امامت درست ہے، مگر دوسرا شخص جو ایسا نہ ہو بہتر ہے۔ در مختار جلد اول 396 صفحے، مطبوعہ دیوبند میں عبارت تنویر الابصار الصحیح اقتداء قائمہ بحدیث کے تحت ہے۔ وَإِنَّ بَلَغَ حدیث رقا علی متمد قضاب اراج وغیرہ اولا، یعنی قول معتمد کے مطابق کبڑی پیٹھ والے کی اقتداء درست ہے، اگرچہ کابڑا پن قیام فرض کی شکل سے ہے، ہٹ کر رکوع کی صورت میں پہنچ چکا ہو، ایسے ہی لنگڑے کے پیچھے نماز درست ہے، مگر دوسرا شخص بہتر ہے۔ شامی جلد اول مطبوعہ دیوبند 378 صفحے میں عبارت در مختار ومفلوح برسو شائع برسا کے تحت وقت امرج اوراج یقوم باباز قدمہ فلا اقتداء بغیر اولا، یعنی فالج زدہ اور ظاہر برس والے کی طرح وہ لنگڑا شخص بھی ہے جو اپنے پیر کے بعض حصے کے بل کھڑا ہوتا ہے، پورا حصہ زمین پر نہیں جمتا تو ایسوں کی اقتداء اگرچہ درست ہے، مگر دوسرا شخص اولا بہتر ہے۔ ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ وقت مجبوری جب پورا قیام فرض کما فی الاحداث اور استقدار علی الارض کما فی الاوراج حاصل نہ ہونے کی صورت میں بھی امامت درست ہے، تو حالت سجدہ میں صرف انگوٹھا یا بعض واجب انگلیوں کا پیڑ زمین پر نہ لگنا صحت امامت کے لیے کب حرج بن سکتا ہے؟ بلا شبہ یعنی یہاں بھی امامت صحیح اور درست ہے، اقتداء کرنے میں حرج نہیں۔ سوال مذکور میں زیادی کے متعلق فالج زدہ اور لنگڑا ہونا دو چیز بتائی گئی ہے اور دونوں کا حکم واضح ہو چکا۔ اب رہی یہ بات کہ ایسے لوگوں کی امامت تنزیہی کراہت میں شمار کی گئی ہے، اور کراہت تنزیہی بھی ایک قسم کی ہی ملحوظ ہوتی ہے جس کے مطابق ایسے لوگوں کی امامت ممنوع کی جا سکتی ہے، تو شرعی نقطہ فقہ سے ایسا خیال درست نہیں ہے، کیونکہ مکروہ تنزیہی شرعاً ممنوع ہے۔ کما تحقق فی فتاوی الرضویہ جلد اول 179 صفحے تہا 180 صفحے، مکروہ تنزیہی کا حاصل معنی خلاف اولا ہوتا ہے۔ چنانچہ شامی جلد اول مطبوعہ دیوبند 439 صفحے میں قول فقہ نقل کیا ہے، المکروہ تنزیہ خلاف اولا۔ چنانچہ شامی جلد اول مطبوعہ دیوبند 439 صفحے میں قول فقہ نقل کیا ہے، تنزیہ مرجع الی خلاف اولا، تو مسئلہ مذکور کی بابت حسب تصریحات فقہائے اعلام مطلبہ یہ ہوگا کہ جماعت میں مذکور عذر رکھنے والوں سے بہتر دوسرا موجود ہو تو ان لوگوں کی امامت ناپسند اور خلاف اولا ہے، ورنہ خلاف اولا بھی نہیں بلکہ قوم ہے۔ اگر دوسرا لائق امامت نہ ہو اور یہ لوگ شرائط امامت کے مطابق ہو تو امامت کے لیے یہی اولا اور بہتر ہے۔ واللہ تعالی عالم جل مجدہ ہوا تمام واقع صلی اللہ علیہ نبی والامی وآلہ وسلم۔ جواب صحیح والمجیح بہی غلام الجیلانی العظمی البقرات الرضوی۔ جواب صحیح، زید نے اپنی خوشی سے پیسے کی لالچ میں نسبندی کرا لی تو زید کے پیچھے نماز پڑھنا اور اس کے جنازے کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اور زید اگر نماز کے صف میں داخل ہو تو لوگوں کی نمازوں میں کچھ خلل واقع ہوگا یا نہیں؟ جواب، زید گنہگار ہوا، اس کے اوپر توبہ و استغفار لازم ہے، اور بعد توبہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، اور اس کے جنازے کی نماز پڑھنا مسلمانوں پر واجب ہے، اور اس کا نماز کی صف میں کھڑا ہونا لوگوں کی نمازوں میں خلل نہیں پیدا کرے گا۔ زنا کرنے والے، شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، سود کھانے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے اور اس قسم کے دوسرے گناہ کبیرہ جن کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے، ان کے مرتکب کی نماز جنازہ پڑھنا مسلمانوں پر واجب ہے، اور ان کے صف میں کھڑے ہونے سے لوگوں کی نمازوں میں خلل نہیں واقع ہوتا، تو نسبندی کرانے والے کی نماز جنازے پڑھنا بھی واجب ہوگا اور اس کے صف میں کھڑے ہونے سے لوگوں کی نمازوں میں خلل نہیں واقع ہوگا۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ تعالی ورسولہ جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔